بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کا۔ آج ایک اہم میٹنگ جو کہ ہم نے پہلے اسلام آباد کیا ہے، اس کو فالو اپ کا یہ میٹنگ ہم نے کہا گوادر میں کریں گے، اور یہ بلوچستان گورنمنٹ اور گورنر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا اور پریزیڈنٹ صاحب کو آن بورڈ لیا۔ سو کائنڈ کے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب نے بلوچستان کی ایشوز کو سالو کرنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھایا۔ ہم صدر پاکستان کا مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری بات سنا اور وہ یہاں پہ آئے، اور پاکستان کے باقی تمام جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، جس میں بالخصوص عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں، ڈپٹی اسپیکر، اس جو بورڈ ہے اس میں ہم سب ممبر ہیں، اور ایم این اے صاحب تو اور یہیں کے ہیں، وہ تو ان کا ذمہ داری ہے ہم سب کا۔ تو خالد منصور صاحب ہیں سی پیک کا، وہ بھی اس میں آئے تھے، ہم ان کا بھی مشکور ہیں۔ گورنر صاحب اور ہمارا ذمہ داری ہے کہ ہم بلوچستان کی جو ایشوز ہیں ان کو سالو کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم اس بات پہ بھی وزیر اعظم کا بھی مشکور ہیں کہ پہلی دفعہ بلوچستان میں انہوں نے جس طرح ترجیح بنیادوں پہ پروجیکٹ دے رہے ہیں اور کام کو تیزی سے آگے بڑھا رہے ہیں، اور ایشوز کو سالو کرنے میں وہ جو کردار ادا کر رہے ہیں اور ہمیں مدد کر رہے ہیں، تو ہم ان کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا بھی مشکور ہیں کہ وہ جس طرح ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ چیزیں ہم دن بدن بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بلوچستان کے مسائل حل کرنے اور لوگوں کی دیرینہ جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، اور انشاءاللہ ہم سب ایک پیج میں۔ آج یہاں پہ جو پاکستان پریزیڈنٹ کا جو آنا ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے، اور کہ یہ گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ایک پیج پہ ہیں، اور بلوچستان کی ترقی اور گوادر کی ترقی میں ان کا ایک اہم رول ہے۔ تو ہم اس میں پرائم منسٹر صاحب کا، فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پریزیڈنٹ کا، اور تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا، کمانڈر صاحب بھی کا آنا ایک بہت بڑا ایک میسیج ہے کہ ہم سب ایک پیج میں اور گوادر کے مسائل حل کریں گے۔ آج جو اہم فیصلے لیے گئے ہیں جو بلوچستان کے اور گوادر کے حوالے سے، تو بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان میں یہ ہے کہ گوادر میں انویسٹر جو آتے تھے ان کو تقریباً 6 مہینے این او سی بھی نہیں ملتے تھے۔ آج فیصلہ ہو گیا کہ 4 ہفتوں کے اندر ان کو این او سی ہم نے لازمی دینا ہے کہ وہ یہاں پہ اور بلوچستان میں کہیں پہ آتے ہیں کہ ان کا پروسیس اتنا تیز کریں کہ این او سی کا ان کو مسئلہ نہیں ہو، اور وہ یہاں پہ آئیں اور انویسٹر جو ہیں وہ دیکھ اور ماحول کے مطابق انویسٹ کریں، اور اس کا مقصد یہی کہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں انویسٹر کو۔ گوادر شہر کا اہم مسئلہ جو ہے بجلی کا ہے، اور اس کا نیشنل گریڈ اسٹیشن کا کنیکٹ کرنا بھی ایک اس میں فیصلے میں لیا گیا، اور ساتھ ساتھ ایران میں 6 مہینے کے اندر ایران اور وہاں سے وہ ہمیں بجلی پرووائڈ کریں، یہاں سے ہم سارے پروسیس کمپلیٹ کریں، اور 6 مہینے کے اندر گرمیوں سے پہلے یہاں پہ بجلی کا ہم جو مسئلہ ہے وہ بندوبست کر لیں۔ اور بجلی ایران سے بھی اور یہاں پہ بھی ہے، اور پانی کا جو مسئلہ ہے، اور شاید ہمارے ڈیم سے اور باقی چیزیں ان کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی مسئلے ڈسکس ہوئے ہیں کہ وہ پوری طور پر جی ڈی اے اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کے پانی کا گوادر کا مسئلہ حل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 مہینوں میں مختلف جو پروجیکٹ پانی کے ہیں وہ بھی ہم لوگ گراؤنڈ پہ ان کو اویلیبل کریں تاکہ پانی کا مسئلہ یہاں پہ نہ ہو۔ بلوچستان کے کاروباری جو لوگ ہیں ان کو ایل پی جی کے لیے پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ کو بھی آج سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ این او سی وغیرہ کی فراہمی میں دیر نہیں کریں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان کے لیے ریلیف دیں تاکہ یہاں پہ لوگ پیٹرول پمپ لگائیں، اور چیزیں جو بھی اس میں ہے ایل پی جی ہے یا دوسری چیزیں ہیں اس کو ہم آگے زیادہ سے زیادہ کام کو تیز کریں تاکہ لوگوں کو ہم ریلیف دے دیں۔ ہم نے آتے ہی بلوچستان میں بہت اہم ایشو
جو کہ لوگ محسوس کرتے تھے، عزت نفس کا مجروح ہونا، چیک پوسٹوں میں لوگوں کو روکنا. میں نے آتے ہی بلوچستان گورنمنٹ میں پچھلی دفعہ 2018 میں بھی سارے چیک پوسٹ ختم کیے تھے. ابھی بھی ہم نے تقریباً آلموسٹ تمام چیک پوسٹیں ایف سی کے ہوں، لیویز کے ہوں، پولیس کے ہوں، ہم نے چیک پوسٹیں ختم کی. اور جہاں جہاں پہ باقی توڑے بہت ہیں انشاءاللہ ہم چیک پوسٹوں کو ختم کرنے کا ہم نے اعلان کیا، وہ کریں گے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی لوگ روکیں نہیں اور روڈوں پہ ان کو تکلیف نہیں دیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک میسیج ہے کہ چیک پوسٹوں کا ختم کرنے کا بلوچستان میں الحمدللہ امن امان بہت بہتر ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. امن امان کے معاملات کو اور لوگوں کی ایک تو سیکورٹی دیں، ان کی لائف سیکور ہوں، اور ساتھ ساتھ کسی کو کہیں پہ کوئی چیک پوسٹ پہ تنگ نہیں کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ کسٹم کا بھی آج ہم نے فیصلہ کیا کہ بارڈر میں فینسنگ کے بعد کسٹم بارڈر میں رہیں، اور اندرونی صوبہ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ یہاں پہ چیک پوسٹیں لگائیں اور لوگوں کو روکیں اور تکلیف دیں. تو یہ ہمارا مقصد ہے بلوچستان میں کہ ہم لوگوں کو سیکورٹی دیں، لیکن سیکورٹی کے نام پہ کسی کو چیک پوسٹوں کے بہانے سے تنگ نہیں کریں. اور ان کے تھوڑے بہت جو کاروبار کرتے ہیں ان کو بتے کے نام پہ جو چیک پوسٹیں بنائے گئے، ہم اس کا اجازت کبھی بھی نہیں دیں گے، اور لوگوں کو ضرور ہم ریلیف دینے کے ہر قسم کے اقدام کریں گے. اور میڈیا سے بھی ہمارا ریکویسٹ ہے کہ کہیں ایسا بھی آپ کو نظر آ جائے کہ چیک پوسٹوں پہ لوگ پیسے لے رہے ہیں، یا چیک پوسٹیں ہمارے کہنے کے باوجود بھی اگر کہیں پہ ہیں تو ہمیں بتا دیا جائے تاکہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں اور ان کو آگے وہ نہیں کرنا، لوگوں کو تنگ کرنے نہیں دیا جائے. بارڈر کے حوالے سے جو اہم ہم نے پہلے بھی ڈیسیجن لیے گئے ہیں، بارڈر میں لوگوں کو جو پہلے کارڈ سسٹم ہوتا تھا، پھر میسیج سسٹم ہوا، وہ سارے ختم کرنے کے جو پہلے بھی ہم نے میٹنگز کی ہیں کہ بارڈر میں ہم جب تک کسی کو روزگار نہیں دے سکتے ان سے روزگار ہم نہیں چینیں. ہمیں پتہ ہے بلوچستان کے ہم لوگ ہیں، بلوچستان کے فرزند ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان میں نہ انڈسٹریز ہے، نہ ایگریکلچر ہے، نہ ذریعہ معاش ہے، نہ اتنے لوگوں کو ہم جاب دے سکتے ہیں. بارڈر میں اور زیادہ گیٹ کھولنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی یہاں پہ زور دیا گیا، اور اس پہ بھی ہم کوشش کریں کہ جہاں جہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایکسیس پوائنٹ کم ہیں تو ہم ایکسیس پوائنٹ زیادہ زیادہ یہاں پہ کھولیں تاکہ لوگوں کو سہولتیں ہوں اور لوگوں کو مشکلات نہیں ہو. ایک اور جو باقی ایک صرف ایک جگہ تفتان میں ایک بڈوکی کے حوالے سے ایک بندہ جاتا ہے اور وہاں سے اپنے لیے راشن اور چیزیں لا کے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے میں، تو یہ بھی ہم نے آج ڈیسیجن لیا کہ باقی بھی جہاں پہ بارڈر کے ایکسیس ہیں، یہ بڈوکی والا جو پروگرام ہے یہ بھی ہم باقی پوائنٹ جتنے ہمارے جو بارڈر کا جو ہے ایریا ہیں وہاں پہ ہم اس کو الاؤ کریں تاکہ لوگ اپنے لیے اگر یہاں سے نہیں ملتا پاکستان سے تو کم از کم یہ لوگ اپنا اسی بارڈر سے اپنا ضرورتیں پورا کریں. گوادر شہر کے بجلی کے ساتھ ساتھ جو شہر اور سراؤنڈنگ میں سولرز کے 3015 جو سولر سسٹم کے جو ہاؤسز کو ہم فراہم کر رہے ہیں اور اس کو مزید بھی بڑھائیں گے. تو بجلی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں سولر بھی یہاں پہ لوگوں کو دیں تاکہ وہ یہاں کے لوگوں کو اور بارڈرز بہت سارے بارڈر اسٹیٹس کا پروگرام شروع کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں دیں، اور وہاں جہاں جہاں پہ مین پوائنٹ ہیں وہاں پہ بینکس اور باقی ضرورتی جو بزنس مین ہیں اور لوگوں کو سہولت کے لیے سارے وہ جو ضروری چیزیں ہیں، بینک ہے، بجلی ہے، دوسری چیزیں وہ ہم پرووائڈ کریں. آج جو یہ ہوا تھا، اور سی پیک کا جو کام ہے جو سست رویے کے شکار ہوتے ہیں ان کو تیز کرنا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہماری پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی سست رویے کے شکار ہوتے ہیں، ان کو بھی تیز کرنے کا آج فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کو تیز کریں. کہیں بھی کوئی رکاوٹ ہو، بیوروکریٹک رکاوٹ ہو، اس کو ہم دور کریں تاکہ بلوچستان کو اور گوادر جو کہ 2000 میں شروع ہوا تھا آج 2020 ہے،
آج ہم پھر بھی 2022 ہے تو آج پھر بھی ہم وہ رونا رو رہے ہیں جو ہم 2000 میں رونا روتے. انشاءاللہ وزیر اعظم کا اور صدر صاحب کا، پروونشل گورنمنٹ کا، ہم سب کا ایک ہی مقصد ہے بلوچستان کی ترقی اور گوادر کی جو پورٹ ہے اس کو آپریٹ کر کے اس کو جتنے نیٹ ورک، روڈ نیٹ ورک ہے، دوسری چیزیں وہ پوری طور پر کمپلیٹ کر کے اس کو آگے بڑھائی جائے. اور اللیگل فشریز کا پچھلی دفعہ بھی ہم آئے یہاں پہ ایک اہم فیصلہ ہم نے لیا تھا اور میرے خیال میں اس میں بہت حد تک کامیابی ملی ہے اور لوکل فشرز کو جو جاتے تھے ان کو موقع نہیں ملتا تھا یا ان کو دھکیلا جاتا تھا. وہاں پہ ٹرالر آتے تھے اور وہ یہاں پہ سارے فش لے کے، لیکن ہم پھر بھی اتنا سیٹسفائی نہیں ہیں. ہم اس پہ اور چیف سیکرٹری کو کہیں گے سختی کی ضرورت ہے، جس میں فشریز ڈپارٹمنٹ کو بھی ہم بہتر کریں تاکہ وہ یہ ٹرالروں کے اگینسٹ وہ کارروائی کریں. اور میری ٹائم والوں کے پاکستان کوسٹ گارڈ اور ان کو بھی ہم نے انوالو کیا ہے تاکہ وہ ٹرالرنگ والوں کو روکیں. یہاں پہ جو بتے کے نام پہ ان کو ٹرالروں کو چھوڑا جاتا تھا پہلے دوروں میں، وہ ہم کسی چیز کا اجازت نہیں دیں گے کہ وہ بلوچستان کے ایریا میں آئیں اور یہاں پہ کوئی بھی اگر انوالو ہو گیا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور ٹرالرنگ کو بالکل ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. افغانستان کے حوالے سے بھی مین مسئلہ یہاں پہ جو ڈسکس کیا گیا آپ کے تھرو میں لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں، پاکستان کے بلوچستان کے لوگوں کو، کوئٹہ اور اس کے سراؤنڈنگ چمن، یہ کہ وہاں پہ ڈالر میں کاروبار ہوتا تھا، اب اس کو روپیز میں بھی وہ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو کاروبار میں لوکل کرنسی میں کو وہ کر رہے ہیں کاروبار کو تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. تھینک یو. بجلی کی بات کی ایران کو پہلے بھی ایران سے بجلی فراہم ہو رہی ہے، کیا نیا ٹرانسمیشن اس میں بھی ہے اور نیا ٹرانسمیشن لائن یہ کون سی جگہ 250 بارڈر سے گوادر کو کنیکٹ. ہاں 250 سے گوادر کو کنیکٹ کرنا یہاں پہ انہوں نے وہ کر دیا ہے. وہاں پہ بھی ہفتے کے اندر اس کا تو ایران جا رہا ہے ڈیلیگیشن. انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر گوادر کا جو بجلی کا مسئلہ ہے ایک تو یہاں پہ اور نیشنل گریڈ سے اس کو کنیکٹ کرنے کا یہ دو ایرانی گورنمنٹ ہے تو آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں سر، وہ 250 پارٹ تک پہنچ چکا ہے. ہماری طرف سے انہوں نے نہیں کیا، اسی کے لیے 6 مہینے کا ہم نے لیا ہے اور یہاں پہ سارے پروجیکٹ ہو گئے ہیں اور انشاءاللہ جلد اس پہ کام شروع ہو کے 6 مہینے تک انشاءاللہ امید ہے 6 مہینے تک ہو جائے. اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا ہے بجلی کو 220 سے 125 میں، اس کے لیے وہاں پہ لگانا پڑے گا گریڈ اسٹیشن، اس پہ ٹائم لگے گا. اور باقی گریڈ کا بھی ایف ڈبلیو کو کام دے دیا اور نیشنل گریڈ کا ایف ڈبلیو کو بھی کام دیا تاکہ یہ کام بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہاں سے بھی نیشنل گریڈ سے بھی کنیکٹ کیا جائے. جہاں تک یہ گیٹوں کا فنسنگ کے حوالے سے دونوں ممالک کے جو گیٹس ہیں فنسنگ کے حوالے سے گیٹ جو ہوں گے وہاں پر جو کاروبار ہوگا وہ لیگل ہوگا، ان کا کیا طریقہ کار؟ لیگل بھی اپنا وہ بارڈر ٹریڈ کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں اور باقی یہ کہ یہ جو لوکل لوگوں کی ضرورتیں اس میں بھی ہم سہولتیں دیں گے تاکہ لوکل لوگوں کو تکلیف نہیں ہو. اور اگر یہاں پہ ان کو ایکسیس نہیں ہے کہ دور سے وہاں پہ کراچی سے لائیں تو وہ بارڈر سے بھی اپنی ضرورتیں پورے کریں. اس کے علاوہ ایک سوال اور کرنا کہ یہ جو ان کا سسٹم ہے دیکھ بھال ان کا حکومتی حوالے سے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ضلعی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو سنبھالیں یا پھر ڈسٹرکٹ انتظامیہ ان کو سنبھالیں. کیا ان کے بارڈر کو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سنبھالے گی، ڈسٹرکٹ انتظامیہ سنبھالے گی؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو پہلے یہ مشکلات آتے تھے کیونکہ ایکسیس نہیں ہوتا تھا، باقی جو ہمارے ایف سی نے سنبھالے ہوئے تھے تو اس میں مسئلے مسائل آ رہے تھے، لوگوں کو تکلیف ہو رہے تھے. تو پھر اس کو کہا گیا کہ میسیج سسٹم میں بھی وہ کیا، وہ بھی لوگوں کے لیے مشکلات ہو رہے تھے. تو اس مشکلات کو دور کرنے کے لیے پروونشل گورنمنٹ کا ڈسٹرکٹ کا ہر ایریا میں ڈسٹرکٹ کا جو ڈی سی ہے اس کے سربراہی میں کمیٹی بنے گی اور وہ لوگوں کو الاؤ کریں گے تاکہ وہ اپنے چھوٹا موٹا کاروبار کر سکیں دونوں طرف سے. سر ایک ریکارڈنگ کے متعلق جو کہ ایک اہم ایشو ہے، اس پچھلے دنوں آپ لوگوں نے ان کیمرہ سیشن بھی کھلوایا تھا. ابھی اس کے متعلق سر ہمیں بتائیے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہے اور کمپنی کو یہ سودا کر دیا ہے، ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہوا ہے؟ لیٹسٹ
بالکل اس میں یہ بہت اہم ایشو ہے اور کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور بلوچستان کا بہت خطیر رقم بھی خرچ کیے گئے. ہم نے 7 ارب سے زیادہ اس پہ کیسوں پہ بھی خرچ کیا، اور وہاں پہ بارڈر اپنا رکودک کے چاگی میں، اور یہ بہت سارے ہمارے پیسے بھی ضائع ہو گئے، ٹائم بھی ضائع ہو گیا. اب جا کے ہم نے ڈیسیجن جو پروسیس میں چل رہا تھا، تو ہم نے بلوچستان کے لیے میرے خیال میں پاکستانی دنیا کی تاریخ میں بہترین انشاءاللہ ایک فیصلہ ہو جائے گا، اور جتنا شیئر بلوچستان کو ملے گا کبھی کسی نے سوچا نہیں ہے. انشاءاللہ اس چیز کو ان کیمرہ بریفنگ کا مقصد یہ ہے کہ کسی چیز کو چھپانا نہیں ہے. ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے نہیں کریں، ہم نے یہاں پہ آ کے بلوچستان کے جو پرونشل کے جتنے ممبرز تھے، اس کا مطلب پورے بلوچستان کو ہم نے بریفنگ دیا کہ یہ سچویشن تھا، یہ سچویشن ہے. انٹرنیشنلی ہم یہ کیس ہار چکے ہیں، اس کو کس طرح ہم بلوچستان کا شیئر زیادہ سے زیادہ لے لیں. دو کائنڈ پرائم منسٹر کا، آرمی چیف کا، انہوں نے ہمیں قمر باجوہ صاحب نے بہت سپورٹ دیا، عمران خان صاحب نے بہت سپورٹ دیا، جو کہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ ہم اتنا شیئر بلوچستان کے لیے رکھیں. آپ کو بھی پتہ تھا پہلے جو شیئر بلوچستان کا تھا 2% رائلٹی تھا، 25% میں ہم اپنا انویسٹ کریں گے، وہ انویسٹ میں ہمیں وہ مل جائے گا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. 5% ہماری رائلٹی ہے. CSR میں کی مد میں 5%، جی سر 6.5%. 6.5% CSR کے مد میں پیسے ملیں گے. انیشلی 3 سالوں میں اس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے 30 سے 40 ارب روپے انیشلی وہ کمائیں نہیں کمائیں، پہلے وہاں پہ اس علاقے کی بہتری کے انفراسٹرکچر ہے، پانی ہے، روڈ ہے، ساری یہ چیزیں کام کریں. اور میرے خیال میں یہ شیئر اچھا خاصا شیئر ہے. جب ابھی 27 تاریخ کو میٹنگ ہے، جس میں انٹرنیشنل کمپنیاں، جو اس میں ایک کمپنی چلا گیا، دوسرا کمپنی ہمارے ساتھ ہے، تو اس میں شاید پاکستان گورنمنٹ کو ہم نے کہا کہ وہ جو دوسرے کمپنی کا شیئر ہے وہ آپ خریدیں، اور ہمارے حصے کے بھی پیسے پاکستان گورنمنٹ اور وہ کمپنی دے دیں. ہم بلوچستان والے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور ہم خرچ نہیں کریں گے، تاکہ ہماری جو شیئر ہے وہ ہمیں فری آف کاسٹ ملے، تاکہ بلوچستان کی بہتری کے لیے ہم اس کو استعمال کریں. پروفٹ میں بھی شیئر ملے گا. پروفٹ